السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایسے فوائد بیان کروں گا کہ اس کو اگر آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایسے بینیفٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بابرکت کلمات ہے کہ جس کام میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو اس میں اللہ رب العزت ضرور برکت ڈالتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمت خداوندی کو کھینچ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کام میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، اور خود اس کام کی ضمانت لے لیتے ہیں، اور کام اللہ رب العزت خود پے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے جائے تو یقیناً وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے وہ اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن جس کام میں بسم اللہ کا نام نہ لیا جائے تو کام ادھورا ہو جاتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ اور مشرکین عرب جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے معبودوں کے نام لیتے تھے، اس کے بعد وہ کام شروع کرتے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے یہ سب کچھ ختم کر لیے، ان چیزوں سے منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اور جو بھی استاذ کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزر ایک قبر پر ہوئی، اور اس قبر کے اندر جو میت تھا وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب واپسی ہوئی تو اس سے عذاب ہٹ چکا تھا، اور رحمتیں اس پہ برس رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ابھی جب میں اس قبر سے گزر رہا تھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، ابھی اس پر رحمتیں برس رہی ہے اور عذاب ہٹ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی کہ جب فوت ہو رہا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، اور وہاں پہ استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دی، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے زمین کے اندر عذاب دے دوں، اور اس کے بچے نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ رب العزت والدین سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں اگر وہ عذاب میں مبتلا ہو، اتنی برکت ہے اس نام کی۔ اور جو شخص بھی یکم محرم میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھے اور اپنے پاس محفوظ رکھے، کسی باٹوے میں یا جیب میں رکھے، تو اللہ رب العزت اسے تمام سال کے آفات مشکلات سے محفوظ رکھیں گے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی 70,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد کر لے، اللہ رب العزت اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اتنی پاورفل عمل ہے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص بھی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ 786 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگا جائے اپنے حاجت کے لیے یا کسی دوسرے کی حاجت کے لیے تو اللہ رب العزت وہ حاجت ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اور اس طرح روایت میں آتے ہیں کہ جس دعا کی آغاز میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اللہ رب العزت وہ دعا رد نہیں فرماتے، اللہ رب العزت وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل آسمان پر چڑھ گئے اور بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے اور شیاطین پر شعلے برسنے لگے، اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا نام لیا جائے میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ تو یہ نام برکت کے باعث ہے، جس کام میں بھی یہ نام لیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کام میں ضرور برکت ڈالتے ہیں، اور یقیناً جس کام میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں تو یقیناً وہ کام اللہ رب العزت پہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ کام قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ کام ادھورا نہیں رہ جاتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فوائد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو مجھے خاص دعا میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔